بلال کا باپ کالج گیٹ کے بالکل سامنے طالب علموں اور پروفیسر صاحبان کے جوتے پالش کرتا تھا، اور یہ چیز اس کا بیٹا بلال بالکل برداشت نہیں کر رہا تھا۔ لہٰذا ایک دن اس نے اپنے باپ فیض علی کو دھمکی دی کہ اگر کسی کو بھی پتہ چلا کہ آپ میرے باپ ہیں تو اچھا نہیں ہوگا، میں کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لوں گا۔ بلال فیض علی کا اکلوتا بیٹا تھا، لہٰذا بیٹے کی یہ دھمکی سن کر وہ خوفزدہ ہو گیا، وہ ڈر گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور کالج گیٹ کے سامنے کے بجائے ریلوے اسٹیشن میں جا کر مسافروں کے جوتے پالش کرنے لگا۔ بلال اب کافی خوش تھا، وہ مطمئن تھا کہ اس کا سامنا اس کے باپ سے نہیں ہوگا اور اس کا باپ اب اسے شرمندہ نہیں کرے گا، بقول اس کے کہ اگر کسی طالب علم کو پتہ چل گیا کہ اس کا والد جوتے پالش کرتا ہے وہ شرم سے پانی پانی ہو جائے گا۔ ایک دن کالج کے پرنسپل نے بلال کو ایک خط دیا اور کہا کہ جا کر اپنے والد کو دے دینا۔ بلال حیران تھا کہ اس کا ان پڑھ باپ کیسے خط پڑھے گا اور پرنسپل صاحب میرے باپ کے نام خط کیوں لکھیں گے۔ اسے تجسس ہونے لگا اور اسی تجسس میں مجبور ہو کر اس نے وہ خط کھولا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ اس میں لکھا تھا۔ بلال کالج سے واپس آیا تو اپنی ماں پر ناراض ہونے لگا اور اس سے کہنے لگا کہ میں نے کئی بار ابا سے کہا ہے کہ اپنا سامان یہاں سے اٹھائیں، کالج کے سامنے میرے کلاس فیلوز جوتے پالش کرتے ہیں، ان کے علاوہ پروفیسر صاحبان کے بھی جوتے پالش کرتے ہیں، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ اگر کسی طالب علم کو اس بات کا پتہ چلا تو میرا کیا ہوگا، میں تو اس کالج میں کبھی نہیں پڑھوں گا۔ بلال کی ماں خدیجہ نے کہا کہ بیٹا کسی کو کچھ نہیں پتہ چلے گا، یہ تمہارے باپ نے تم سے وعدہ کیا تھا، تمہارے باپ کو تو کوئی دوسرا کام نہیں آتا، یہی ایک کام ہے جو وہ کر سکتا ہے، اسی کے ذریعے وہ روزی کما رہا ہے اور اسی رزق سے اس نے تمہیں پڑھایا لکھایا۔ بلال نے اپنی ماں کو جواب دیا کہ وہ میرے باپ کی ذمہ داری تھی، میں مانتا ہوں کہ میرے باپ نے یہ ذمہ داری قبول کی اور پوری کی، لیکن اب وقت بدل چکا ہے، میں کچھ بننا چاہتا ہوں، میرا خواب ہے، میں بڑا آدمی بننا چاہتا ہوں، کاش کہ میرا باپ بھی ایک بڑا آدمی ہوتا، ایک ایسا شخص جس کا تعارف میں اپنے دوستوں کے سامنے کرواتا تو میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا، لیکن افسوس کہ ایسا نہیں۔ ماں بیٹے کے درمیان گفتگو جاری تھی۔ اس کی ماں خدیجہ اب بھی یہی کہہ رہی تھی کہ بیٹا یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا اور پیسہ مال و دولت انسان کی بہت بڑی آزمائش ہے، میں مانتی ہوں کہ تمہارا باپ جوتے پالش کرتا ہے، ایک غریب آدمی ہے، لیکن اس نے عزت کی زندگی گزاری، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، وہ رزق حلال کما رہا ہے، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو، باقی جب تمہارا والد واپس آئے گا تو میں اس سے بات کروں گی۔ تمہارے ایڈمیشن سے پہلے بھی وہ کالج کے گیٹ کے سامنے ہی جوتے پالش کرتے تھے، ان کی وہاں کافی اچھی دہاڑی لگ جاتی تھی، لیکن اب اگر تمہیں اپنے باپ کو دیکھ کر شرمندگی محسوس ہوتی ہے تو میں اس سے کہہ دوں گی کہ وہ اپنی جگہ بدل دے۔ بلال نے یہی کہا، ٹھیک ہے، بہتر ہے کہ آپ ان سے خود بات کریں، لیکن اگر آپ نے بات نہ کی تو میں خود اپنے باپ سے بات کروں گا۔ خدیجہ نے اپنے بیٹے کو سمجھایا کہ اپنے باپ سے ایسی ویسی بات مت کرنا، تم نہیں جانتے، لیکن میں تمہارے باپ سے اچھی طرح واقف ہوں، وہ دل کے بہت حساس ہیں، کاش تم بھی اپنے باپ کی طرح حساس ہوتے تو ایسی باتیں کبھی نہ کرتے، لیکن بس ہر کسی کا اپنا اپنا ظرف ہے۔ لیکن میرا بیٹا، میں تمہاری ماں ہوں، میں اب بھی تم سے یہی کہوں گی کہ اپنا ظرف بڑا رکھو، کوئی آدمی بھی اپنے کام کے لحاظ سے بڑا یا چھوٹا نہیں ہوتا، آدمی کی پہچان اس کے اخلاق، اس کے کردار سے ہوتی ہے۔ تو گھر سے چلا گیا، لیکن اس کی ماں پریشان تھی، وہ اپنے شوہر فیض کا انتظار کر رہی تھی۔ تقریباً شام کے وقت جب فیض واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اداس ہے۔ اس نے اداسی کی وجہ پوچھی تو خدیجہ نے کہا کہ آپ کے بیٹے کو اعتراض ہے آپ پر۔ فیض اس سے کہنے لگا کہ کس بات پر اعتراض ہے؟ خدیجہ نے جواب دیا، یہی کہ آپ جوتے پالش کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی بڑا اعتراض اس بات پر ہے کہ اس کے کلاس فیلوز اور پروفیسروں کے جوتے پالش کرتے ہیں۔ فیض نے اپنی بیوی سے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، لیکن میں نے تو کسی کو نہیں بتایا کہ میں اس کالج کے سب سے برائٹ اسٹوڈنٹ کا والد ہوں، میں نے تو اپنی شناخت چھپائی ہوئی ہے۔ خدیجہ نے کہا، ہاں آپ نے اپنی پہچان چھپائی ہے، لیکن آپ کا بیٹا اتنا اعلیٰ ظرف نہیں، اسے اب بھی اس بات کا شک ہے کہ کسی نہ کسی کو اس بات کا علم ہو جائے گا، اور اگر کسی کو علم ہو گیا تو وہ اس کالج میں نہیں پڑھے گا۔ فیض علی نے اپنی بیوی سے کہا، کیا کبھی میری پرورش میں کسی قسم کی کمی آئی؟ خدیجہ، میں نے اپنے بیٹے کی تربیت میں کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ خدیجہ نے رو کر کہا،
نہیں، میں اس کی بات کی گواہ ہوں، وہ کہنے لگا۔ تو پھر تمہارا بیٹا ایسا کیوں ہے؟ خدیجہ نے کہا، بس قسمت کی بات ہے، کاش کہ وہ ایسا نہ ہوتا، لیکن وہ ہماری اکلوتی اولاد ہے۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی خوشی کی خاطر ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ اگر آپ کے بیٹے کی خوشی اسی میں ہے کہ آپ کالج کے سامنے وہاں نظر نہ آئیں، ان کے کلاس فیلوز کے جوتے پالش نہ کریں، تو آپ کو اپنے بیٹے کی یہ خواہش پوری کرنی چاہیے۔ وہ کہنے لگا، نہیں، بلال جب تک خود مجھ سے بات نہیں کرے گا میں وہاں سے نہیں جانے والا۔ بڑی مشکل سے گھر کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں، تم تو جانتی ہو، یہی کام کر کے میں نے اپنے بیٹے کو پالا، اس کو پڑھایا لکھایا، اس کے تعلیمی اخراجات پورے کیے۔ اب یہ کام میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں، اور اس جگہ کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں جہاں پر مجھے سب سے زیادہ کسٹمر ملتے ہیں، جو میری عزت کرتے ہیں۔ کبھی مجھ سے ان کو شکایت نہیں ملی۔ تم دیکھ لینا، اگر میں وہاں سے چلا گیا تو اس کالج کے اکثر پروفیسر شہر بھر میں مجھے ڈھونڈتے پھریں گے، کیونکہ میں ان کے صرف جوتے ہی پالش نہیں کرتا، ان سے ایک تعلق بن چکا ہے میرا۔ میں ان تمام اساتذہ اور طالب علموں کے حالات سے واقف ہوں، ایک ایک کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں۔ میرا ان لوگوں کے ساتھ ایک تعلق بن چکا ہے جس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اگر تمہارا بیٹا مجھے یہاں سے جانے پر مجبور کر رہا ہے تو میں اپنا سب کچھ کھو دوں گا۔ خدیجہ نے اپنے شوہر سے کہا کہ بلال یہ باتیں نہیں سمجھے گا، آپ اس کی نیچر سے اچھی طرح واقف ہیں۔ بلال نے دیکھا کہ آج صبح بھی اس کا باپ کالج کے گیٹ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ کالج میں سارا دن اس کا موڈ آف رہا۔ اس کے دوست بار بار اس سے پوچھ رہے تھے کہ یار کیا ہوا، آج تمہارا موڈ آف ہے، ہمیں بتاؤ کیا بات ہے، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شام کو وہ گھر پہنچا اور ماں سے یہی کہا، میں آج خود ابا سے بات کروں گا۔ اس کا باپ جب گھر آیا تو بلال کہنے لگا، ابا میں اب اس کالج میں نہیں پڑھوں گا۔ فیض نے اپنے بیٹے سے کہا کہ کیا ہوا بلال؟ اپنے باپ سے کہنے لگا، ابا مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے، اگر کسی لڑکے کو بھی یہ اس بات کا پتہ چل گیا کہ آپ میرے باپ ہیں تو میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں کالج کی تیسری منزل سے چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں گا۔ فیض یہ تو جانتا تھا کہ اس کے بیٹے کو یہ بات پسند نہیں کہ میں جوتے پالش کرتا ہوں، لیکن وہ اس حد تک چلا جائے گا، اس کی سوچ ایسی ہوگی، وہ اس بات سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے کہنے لگا، تم کیا چاہتے ہو، میں یہ کام چھوڑ دوں؟ بلال نے کہا، یہ آپ کی مرضی ہے، ویسے تو میں اس کام کو پسند نہیں کرتا، لیکن اگر آپ یہ کام نہیں چھوڑنا چاہتے تو یہاں سے دور کہیں دوسری جگہ ڈھونڈ لیں، یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا۔ فیض نے اپنے بیٹے سے کہا، ٹھیک ہے، تمہارا یہ باپ تمہیں کسی صورت پریشان نہیں دیکھ سکتا، اور شام کو کالج گیٹ کے سامنے گیا، وہاں سے اپنا سامان اٹھانے لگا تو اس کا دوست شاکر علی، جس کا کچھ فاصلے پر چائے کا چھوٹا سا ڈھابا تھا، وہ اپنے دوست سے پوچھنے لگا، کیوں فیض میاں، کیا یہاں سے ہجرت کرنے کا ارادہ ہے؟ فیض نے شاکر علی کو جواب دیا کہ میرے دوست، میرا ارادہ تو ایسا نہیں تھا، لیکن مجبور ہوں، اور میں اپنی مجبوری بھی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ شاکر علی نے جب یہ سنا تو دوست سے ناراض ہو گیا، پھر اس سے کہنے لگا، پچھلے 10 سال سے ہم لوگ یہاں پر ہیں، اچانک یہاں سے جانا، کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہے، بلا وجہ تو تم یہاں سے نہیں جانے والے۔ اگر تم نے مجھے نہ بتایا تو میں یہی سمجھوں گا کہ تم مجھے اپنا دوست بھی نہیں سمجھتے۔ فیض نے شاکر علی سے کہا، ایسی بات نہیں ہے، تم میرے بہت اچھے دوست ہو۔ شاکر علی نے کہا، ہاں پھر یہ بتاؤ نا، یہ تو میں جانتا ہوں، کالج کے تمام پروفیسر اور یہاں کے طالب علم تم سے محبت کرتے ہیں، تمہارے بڑے دوست ہیں، اور یوں ان سے جدا ہو جانا تمہارے لیے اتنا آسان نہیں ہے۔ فیض علی نے کہا، ہاں ٹھیک کہہ رہے ہو، میرے بیٹے کو اس بات پر اعتراض ہے، میرے اس پیشے پر وہ اعتراض کرتا ہے، بس اس لیے کم از کم یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ شاکر علی نے کہا، اچھا تو یہ بات ہے، میں بات کروں گا بلال سے، تم اپنے بیٹے کو اس کی حقیقت کیوں نہیں بتاتے، میں بتاؤں گا اسے۔ فیض علی نے بلال کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، خدارا ایسی بات مت کرنا، یہاں اس شہر میں کچھ ہی لوگ ہیں جو یہ راز جانتے ہیں، میں نہیں چاہتا بلال کو کم از کم میری زندگی میں اس بات کا پتہ چلے، وہ بھی چھوٹا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ سب سمجھ جائے گا۔ فیض وہاں سے چلا گیا اور پھر سوچنے لگا کہ کون سی بہتر جگہ ہے جہاں پر زیادہ سے زیادہ لوگ جوتے پالش کروانے کے لیے آ جائیں گے۔ کافی دیر سوچنے کے بعد اسے ریلوے اسٹیشن ہی سب سے موزوں جگہ لگی جہاں وہ جا سکتا تھا۔ اگلی صبح بلال کالج میں داخل ہوا، اس نے دیکھا اس کا باپ وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہا تھا، اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ آج اس کے دوستوں نے نوٹ کیا کہ بلال بہت خوش ہے،
انہوں نے بلال سے وجہ پوچھی تو اس نے یہی کہا کہ ایک بڑا خوف مجھے پریشان کر رہا تھا، اب مجھے یہ خوف نہیں رہا۔ اب میرے لیے دعا کرنا کہ میں پہلی پوزیشن حاصل کر سکوں، جو کہ میرا بہت بڑا خواب ہے۔ فیض اگلے دن ریلوے اسٹیشن پر بیٹھ کر اپنے گاہکوں کا انتظار کرنے لگا۔ یہ معاملہ اتنا آسان نہیں تھا کیونکہ اس سے پہلے بھی ریلوے اسٹیشن کے قریب میں کئی ایسے لوگ تھے جو جوتے پالش کر رہے تھے۔ اس کے علاوہ کئی ایسے نوجوان بھی تھے جو چلتے پھرتے لوگوں کے جوتے پالش کرتے، وہ آواز لگاتے حتیٰ کہ ٹرین کے اندر چلے جاتے۔ لیکن چونکہ فیض بوڑھا تھا، اس کے لیے ایسا ممکن نہیں تھا کہ وہ سامان پیٹھ پر اٹھائے اور ارد گرد کے چکر لگانا شروع کرے۔ وہ ایک جگہ بیٹھ جاتا، لیکن اکثر اس کا حق اس کے پاس نہیں آتا۔ اب وہ ایسا بھی نہیں تھا کہ گاہکوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے آواز لگائے۔ ایک ہفتے تک اسے ٹھیک سے دہاڑی نہ مل سکی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے باوجود 500 اس کی جیب میں تھے، جو کہ بہت کم تھے۔ شاکر علی نے اسے مشورہ دیا کہ واپس اسی جگہ آ جاؤ، لیکن اس نے کہا نہیں، اب ایک بار جو جگہ میں چھوڑ چکا ہوں میں وہاں واپس نہیں جا سکتا۔ میں نے اپنے بیٹے سے وعدہ کیا تھا اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اگلے 10 دن گزر چکے تھے، لیکن جگہ تبدیل ہونے کی وجہ سے فیض کے گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو رہے تھے اور اسی وجہ سے خدیجہ کافی پریشان تھی۔ اس نے اپنے بیٹے بلال سے کہا کہ تم نے اپنے باپ کو مجبور کیا اور اس کا نتیجہ دیکھ لو۔ بڑی مشکل سے گھر میں گزارا ہو رہا تھا، تمہارے باپ کی وجہ سے 4 پیسے آ جاتے تھے، لیکن اب تو وہ بھی آنا بند ہو چکے ہیں۔ بلال نے اپنی ماں سے کہا کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جلد ہی پیسوں کا بندوبست ہو جائے گا۔ اس سال ہو سکتا ہے مجھے وظیفہ بھی مل جائے۔ ایگزام دینے کے بعد میں خود بھی ٹیوشن پڑھاؤں گا۔ کئی ایسے دوست ہیں جو مجھ سے ٹیوشن پڑھنا چاہتے ہیں، وہ مجھ سے انسپائر ہیں۔ میں بس آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ بندہ وہ کام کرے جس میں اس کی عزت ہو، جبکہ ابا جو کام کرتے ہیں اس میں صرف ذلت ہی ہو سکتی ہے۔ میں اپنے باپ سے نفرت نہیں کرتا، لیکن جو کام وہ کرتے ہیں اس چیز سے مجھے سخت نفرت ہے۔ آج 11واں دن تھا۔ ریلوے اسٹیشن کے ساتھ ہی وہ افسردہ حالت میں بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پریشانی تھی۔ فیض علی کسی کے ساتھ اپنے دل کے حالات بیان بھی نہیں کر سکتا تھا کیونکہ یہاں وہ اکیلا تھا۔ کوئی شخص ریلوے اسٹیشن کے آس پاس اسے جانتا بھی نہیں تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ہی کچھ فاصلے پر شاکر علی ڈھابہ لگانے پر مصروف ہے۔ وہ اپنے کچھ دوستوں کو اپنے ساتھ لایا تھا، وہاں وہ ڈھابہ لگا رہے تھے۔ فیض علی نے جب یہ دیکھا تو کافی خوش ہوا۔ وہ شاکر علی کے پاس گیا، اسے گلے سے لگایا اور اس سے یہی کہا کہ میری تو مجبوری تھی جگہ تبدیل کرنا، لیکن تمہاری کیا مجبوری تھی؟ تمہارا تو کام بہترین طریقے سے چل رہا تھا۔ شاکر علی نے مسکرا کر کہا، بس یہ دل کی بات ہے، اب وہاں میرا دل نہیں لگتا۔ پہلے تو تم میرے پاس آ جاتے تھے، میرے ڈھابے پر تھوڑی دیر بیٹھے رہتے، وہاں چائے بھی پی لیتے، میں بھی تمہارے پاس آ جاتا تھا، وقت بہت اچھا پاس ہو رہا تھا۔ لیکن اب تو دن بدن میں کمزور ہو رہا تھا، تمہاری محفل مجھے نصیب نہیں ہو رہی تھی، میں بلڈ پریشر کا مریض بن چکا تھا۔ پچھلے 2 ہفتے سے میں نے ڈھابے سے اتنا نہیں کمایا جتنی ادویات پر لگ گیا۔ بیٹے سے میں نے بات کی تو بیٹے نے مشورہ دیا کہ اپنے دوست کے پاس ہی چلے جائیں۔ میرا بھی یہی ارادہ تھا، سو میں تمہارے پاس آ گیا۔ یہ سن کر فیض علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ شاکر علی نے کہا، اپنے دوست کو گلے سے لگایا، پھر اس سے کہا کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اب تمہارے پاس ضرور گاہک آئیں گے۔ جو لوگ میرے ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آئیں گے وہ تمہارے پاس بھی جوتے پالش کروانے کے لیے ضرور آئیں گے۔ اور سچ پوچھو تو میرا مقصد بھی یہی تھا، میں اپنے ڈھابے کے ذریعے تمہارے لیے گاہک لے آنا چاہتا تھا۔ شاکر علی نے اپنے دوست کے لیے جو کیا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ دونوں کا چھوٹا سا کاروبار دوبارہ چل پڑا، گاہکوں کا رش وہاں بڑھنے لگا۔ جو لوگ شاکر علی کے ڈھابے پر چائے پینے کے لیے آتے وہ ضرور فیض کے پاس بھی چلے جاتے، اور فیض کے پاس آنے والے گاہک شاکر علی کے ڈھابے پر جاتے۔ ان کے پرانے دوستوں نے بھی ان کا ساتھ نہ چھوڑا۔ فیض علی کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے جب کالج کے وہ طالب علم جو اکثر اس کے پاس آتے، فیض علی کی نصیحت سنتے، اس کی اچھی اچھی باتیں سن کر متاثر ہوتے۔ وہ پروفیسر جو فیض علی کے دوست بن چکے تھے، انہوں نے بھی اس کا ساتھ نہ چھوڑا۔ جوتے پالش کرنا تو ایک بہانہ تھا، دراصل وہ فیض علی کے پاس بیٹھتے، اس کے ساتھ باتیں کرتے اور اس سے یہی کہتے کہ آج ہمیں کوئی نیا واقعہ سناؤ۔ فیض علی کے پاس سنانے کے لیے بہت سی باتیں تھیں۔ کئی ایسے واقعات تھے جو اس نے اپنے دل میں چھپائے تھے اور وہ لوگوں کو وہ واقعات بتا کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرتا تھا۔
ये देखकर फैज़ अली के चेहरे की मुस्कुराहट दोबारा आ गई। यही वो बात थी जो वो सबसे ज़्यादा मिस कर रहा था, अपने पुराने दोस्तों को मिस कर रहा था। आज बड़ी सी गाड़ी पर कॉलेज का प्रिंसिपल भी इसके पास आया था। इसने फैज़ अली को गले से लगाया, इसके सामने बैठ गया। काफ़ी देर वो दोनों आपस में बातें करते रहे, जबकि शाकिर अली हैरानगी के साथ इनको देख रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे फैज़ अली इसका उस्ताद है और वो कॉलेज का प्रिंसिपल इसका शागिर्द। वो दूर से दोनों को देख रहा था। फैज़ अली इसे कोई अहम बात बता रहा था, जबकि प्रिंसिपल साहब बड़े ही गौर से फैज़ अली की वो बातें सुन रहे थे। वो 20 मिनट तक इसके सामने बैठा रहा, फिर झुककर इसने फैज़ अली का सलाम किया और फिर वापस चला गया। शाकिर अली इसके पास आया और फिर फैज़ अली से कहने लगा, तुम्हारी अक्लमंदी से तो मैं वाकिफ़ हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम फ़ारसी में भी बहुत माहिर हो, लेकिन यही तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम्हारे पास कोई डिग्री नहीं। लेकिन ये प्रिंसिपल साहब अक्सर तुम्हारे पास आते हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं जो तुम्हारे साथ ये शेयर करते हैं? फैज़ अली ने जब ये सुना तो अपने दोस्त से कहा कि मैं तुम्हें सब बताऊंगा, लेकिन मैं एक अच्छे मौके की तलाश में हूँ। फ़िलहाल मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। बस यही समझ लो, ये हम सबका एक इम्तिहान है। मेरे बेटे के एग्ज़ाम करीब हैं, लेकिन इससे भी बड़ा इम्तिहान इसका अब शुरू हो चुका है। दुआ करो वो अपने इस हकीकी इम्तिहान में कामयाब हो। शाकिर अली ने जब ये सुना तो कहा, मुझे तुम्हारी बातों की समझ नहीं आ रही। तुम कौन से इम्तिहान की बात कर रहे हो? फैसले अपने दोस्त से यही कहा कि मैं तुमसे कह चुका हूँ कि सब तुम्हें बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतज़ार करो। अब ये तुम्हारी भी आजमाइश है। मैं देखता हूँ कि तुम कितना सब्र करते हो और मज़ीद कितने दिन ये सवाल मुझसे नहीं पूछोगे। शाकिर अली ने कहा, मैं अब तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। आज शाकिर अली के ढाबे पर एक बुजुर्ग आदमी आया था। वो काफ़ी परेशान था और रो रहा था। शाकिर अली ने इसे चाय दी, फिर इसके पास वो जेब में हाथ डालकर पैसे देने लगा तो शाकिर अली ने पैसे लेने से इनकार किया और इससे यही कहा कि आप कहाँ जा रहे हैं और आप इतने परेशान क्यों हैं? फैज़ अली भी इसके साथ ही मौजूद था। इस बुजुर्ग ने कहा कि मैं अपने बेटे के पास कराची जा रहा हूँ। शाकिर ने कहा, तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? तो बुजुर्ग ने इसे बताया कि परेशानी की बात तो ये है क्योंकि मैं अपने बेटे को अपनी आमद की इत्तला नहीं दी। अब दिल घबरा रहा है कि वहाँ जाकर क्या बनेगा। मेरा बेटा मुझे देखकर खुश होगा या नहीं? शाकिर ने कहा, आप तसल्ली रखें, वो खुश होगा। आप इसके वालिद हैं। यहाँ पर बुजुर्ग अपने जज्बात पर काबू न रख सका और इसने कहा, जिसके पास मैं जा रहा हूँ ये मेरा छोटा बेटा है। लेकिन अब जिसके साथ मैं रहता था, इसने मेरे ज़िम्मेदारी से हाथ खड़े किए और यही कहा कि अब आप बीमार रहते हैं, हर वक्त खांसते हैं, आपको टीबी की बीमारी है। क्या आपकी सारी जिम्मेदारी मैंने उठा रखी है? आप कभी ज़ीशान भाई के पास नहीं गए। 6 माह आप इनके पास रहें और अगर ज़िंदा रहे तो 6 माह बाद वापस आ जाना। बस बेटे की इस बात ने मुझे अंदर से मार दिया। अब जो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ ये एक जिंदा लाश है। मैं तो ये भी नहीं जानता कि मैं अपने बेटे के पास जा सकूंगा या नहीं। इससे पहले ही मेरी मौत हो सकती है। फैज़ अली अपने जज्बात पर काबू न रख सका। इस बुजुर्ग से कहा, आप अपने बेटे का मुझे नंबर दें, मैं इसको आपके आम के इत्तला देता हूँ। इस आदमी ने अपने बेटे का नंबर दिया तो फैज़ अली ने इसके नंबर पर कॉल की और इससे कहा, बेटा तुम्हारा बाप मेरे साथ बैठा है, वो तुम्हारे पास आना चाहता है। तुम्हारे बड़े भाई ने इसे घर से निकाल दिया, अब वो तुम्हारे पास आ रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि 20-25 साल बाद तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से ना निकाले तो अपने वालिद का शानदार इस्तकबाल करना, इसका ठीक तरीके से इलाज कराना, वरना दुनिया के साथ साथ तुम्हारी आकबत भी बर्बाद हो जाएगी। ज़िशान अपने बड़े भाई की तरह बेवकूफ़ नहीं था। इसने जैसे ही ये कॉल की तो रोने लगा और कहा, मेरे बाप को फ़ोन दीजिए। फैज़ अली ने इसके बाप को फ़ोन दिया तो ज़िशान ने रो कर कहा कि बाबा आपने ये तकलीफ़ क्यों की, मैं खुद आपको लेने आता। मैं स्टेशन पर आपका इंतज़ार करूँगा। मुझे माफ़ कर देना, मैं पिछले कई दिनों से आपसे रब्ता न कर सका। अपने इस नालायक बेटे को माफ़ कर देना। बुजुर्ग वहाँ से रवाना हुआ। हालांकि वो बीमार था, लेकिन इसके चेहरे पर एक इत्मीनान सा था। वो ट्रेन में सवार हुआ और इसके बाद हाथ हिलाकर इसने शाकिर अली और फैज़ को अलविदा कहा और ऊंची आवाज़ में कहा कि आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। बिलाल के इम्तहानात ख़त्म हो चुके थे। इसे नतीजे का इंतज़ार था और नतीजा आने पर इसे बहुत खुशी महसूस हुई क्योंकि इसने पूरे बोर्ड में पहली पोजीशन हासिल की। प्रिंसिपल साहब की तरफ से पोजीशन लेने वाले तलबों इल्मों को हिदायत की गई
کہ ڈی سی صاحب کی طرف سے آپ لوگوں کو انعامات دیے جائیں گے، لہٰذا آپ اپنے والدین کو اپنے ساتھ لے آئیں۔ دوسری اور تیسری پوزیشن لینے والے طالب علم اپنے والدین کو اپنے ساتھ کالج میں لائے، جبکہ بلال اکیلا ہی کالج میں آیا۔ پرنسپل صاحب نے پوچھا کہ تمہارے والدین تمہارے ساتھ نہیں، جس پر اس نے جھوٹ بولا کہ ماں میرے ساتھ آنا نہیں چاہتی جبکہ میرا والد سخت بیمار ہے، ان حالات میں اس سے اپنے ساتھ نہیں لا سکتا۔ بلال کو میڈل پہنایا گیا، انعام کے طور پر اسے 50,000 کا کیش دیا گیا، لیکن واپسی پر پرنسپل صاحب نے اسے ایک خط دیا اور کہا کہ جا کر اپنے والد کو دے دینا۔ وہ حیران ہوا کہ پرنسپل صاحب میرے باپ کے نام خط کیوں لکھے گا؟ ایسی کون سی بات ہے جو میرے والد سے کرنا چاہتا ہے؟ تجسس میں مجبور ہو کر اس نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا، فیض صاحب مجھے معاف کر دینا، میرا یہ ادارہ آپ کے بیٹے کو تبدیل نہ کر سکا۔ حالانکہ آپ کے بیٹے نے بورڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی، لیکن یہ میری ناکامی ہے کہ میں اور میرا یہ اسٹاف آپ کے بیٹے کی سوچ بدل نہ پایا۔ پرنسپل صاحب نے اس راز سے پردہ اٹھایا کہ آج وہ جس مقام پر ہے صرف اور صرف فیض صاحب کی وجہ سے ہے۔ اس کے پاس ڈگری نہیں تھی، لیکن فیض علی کا علم سمندر تھا، فارسی پر اسے بہت بڑا عبور حاصل تھا، جبکہ پرنسپل صاحب نے فارسی میں پی ایچ ڈی کی اور اس بات کا اقرار کیا کہ فیض علی کی مدد کے بغیر ایسا ممکن نہیں تھا۔ وہ بلال کے والد فیض علی کو اپنے کالج میں سینئر پروفیسر کے طور پر ان سے خدمات لینا چاہتا تھا، لیکن فیض علی نے یہی کہا کہ میں اپنے بیٹے کو آزمانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بلال ایک غریب پرور انسان بنے اور اپنے غریب باپ سے محبت کرے، مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو پایا۔ جیسے جیسے بلال وہ خط پڑھتا جا رہا تھا، سر سے لے کر پاؤں تک پسینے سے شرابور ہو رہا تھا، اور جب سے اس بات کا پتہ چلا کہ فیض علی نے مجھے گود لیا تھا، گداگروں کی جھگی میں آگ لگی تھی اور سب جل کر راکھ ہو چکے تھے، لیکن فیض علی نے جان پر کھیلتے ہوئے اس بچے یعنی بلال کو بچایا، پھر لوگوں کے جوتے پالش کر کے اسے پالا۔ بلال اپنے باپ کی حیثیت کو جان چکا تھا، جبکہ اپنی حقیقت کو بھی پہچان چکا تھا۔ وہ باپ کی طرف بھاگا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ پہلی بار اس نے اپنے باپ کو گلے سے لگایا اور اس سے یہی کہا کہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کو پہچان نہ پایا۔ آپ اب تک قدرت کی طرف سے میرے لیے ایک انمول تحفہ تھے، آپ میرے سب سے اچھے دوست تھے جن کو میں پہچان نہ پایا۔